فأحسن التأدیب او کما قال۔ حضرات احترام، ہم بہت سے معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کے ولیوں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بدرجہ اولا ذکر کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے نیک بندے کیسے نیک بندے بنے، وہ کیوں اتنے مقام و مرتبہ پر پہنچے کہ آج ہم ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور ہم ان کی کون سی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ وہ نقطہ نظر ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے نیک بندوں کی اتباع، اور یہ پیارے آقا علیہ السلام کا حکم ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت پر عمل پیرا ہونا اور میرے خلفاء، وہ میرے بعد جو آنے والے امراء ہیں جو راشد ہیں، لوگوں کو ہدایت کرنے والے ہیں اور خود بھی وہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کی اتباع کرنا ہم پر یہ بائنڈنگ فرض ہے۔ ہم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ایام مناتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے لیے محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ ان کی تعلیمات کیا تھی اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ وہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر، جیسے کہ میں نے کل ذکر کیا، وہ باقاعدہ طور پر ایک کتاب الآداب کا بیان، چھٹا باب ہے آداب، جسم کے بھی ادب ہے، اور جسم کا ادب کیسے کرنا چاہیے۔ کل ہم نے اس بار پر گفتگو کی، آج ہم ان کا اگلا حصہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی جو زائد بال تھے، حالانکہ آپ کی فضلات، فاضل چیزیں جو ہیں وہ بھی باعث برکت ہے، لیکن وہ بال زیر ناف اور بالوں بغل کے بالوں کو آپ اس کو اور جگہ پر آپ نے اس کو ضائع کرنے کا حکم دیا، لیکن سر کے بالوں کو اللہ اکبر آپ نے، علی کرم اللہ وجہ کی روایت ہے کہ آپ کے شانے کے اوپر بال آتے تھے، کانوں کے اوپر کی لو کے، اس لو کے ساتھ بھی آپ کے بال مبارک اس کو چھوتے تھے، اور وہ بال آپ نے آخری عمر کے اندر خطبہ حجۃ الوداع میں اپنے حلاق نائی سے باربر سے کہا، اور اس نے ترشوائے، کاٹے، مونڈے نہیں، آپ نے کس، یعنی کہ موٹی مشین جسے کہہ سکتے ہیں، وہ آپ نے کروائی اور بالوں کو محفوظ رکھا، اور اپنے صحابی سے کہا کہ اس کو پکڑو اور لوگوں کے اندر اس کو تقسیم کر دینا۔ آپ کے بال مبارک بھی، اس لیے آپ کہتے ہیں منہ مبارک کی زیارت، عربی کے اندر، فارسی کے اندر منہ جو ہے وہ آپ کے جو بال کو کہتے ہیں، تو آپ کے بال مبارک اور اس کو
ام سلمہ سلام اللہ علیہا آپ کی زوجہ محترمہ، اس نے بھی سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ مدینہ منورہ کے اندر جب بھی بچہ کوئی بیمار ہو جاتا، آپ اس کو پانی کے اندر ڈبو کر وہ پانی پلاتے، اس کو شفا مل جایا کرتی تھی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ جب بھی جنگ میں جاتے اپنی ٹوپی کے اندر آقا علیہ السلام کے منہ مبارک کو، بال مبارک کو سیکھ رکھتے تھے، اور اس کو پہن کر جب بھی جاتے اللہ تعالیٰ کی ذات اس جنگ کے اندر آپ کو فتح عطا فرما دیتا۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ آپ نے وہ ٹوپی مہمات پہ جاتے ہوئے گھر بھول گئے، تو آپ کی زوجہ محترمہ نے دیکھا کہ ٹوپی تو یہاں پہ پڑی ہوئی ہے، بڑی پریشان ہوئی، اور فوراً اس نے ایک مردانہ لباس پہنا اور گھوڑا تیار کیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دین تھی اس عورت کے اندر، عورتیں بھی وہ جنگی معاملات کے اندر شامل ہوا کرتی تھی۔ گھوڑا تیار کیا اور فوراً ٹوپی لے کر کہ کہیں شکست نہ ہو جائے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے، فوراً اس جنگی مہم کے اندر آپ پہنچی، اور وہ چیرتی ہوئی، کیونکہ وہ آپ کا گھوڑا جو تھا وہ بیت المال والا سرکاری گھوڑا تھا، تو وہ اس لشکر کو چیرتی چیرتی این اول ہراول جو دستہ تھا وہاں پہ جا کر سیدنا خالد بن ولید کو آواز دے کر کہتے کہ یہ آپ کی ٹوپی ہے۔ کہتے خدا کی قسم 3 دن سے میں جنگ کر رہا تھا لیکن اس میں کامیابی نہیں ہو رہی تھی، آج یہ عقدہ کھلا کہ جو برکات، فتوحات اور کامیابی و کامرانی جس کے ذریعے سے ہوتی تھی وہ میرے سر پہ نہیں تھی، اس کا سایہ سر پہ نہیں تھا۔ اللہ کی دین، اللہ کا فضل ہوا اور آج یہ ٹوپی ملی ہے۔ وہ عورت واپس آ جاتی ہے، لوگ بھی حیران ہوتے یہ کون ہے، لیکن وہ بی بی تھی، لوگوں نے کہا کہ یہ شاید ہمارا شاہ سوار ہے۔ تو تب جا کر اللہ تعالیٰ کی ذات نے خالد بن ولید کو کامیابی اور اس مہم کے اندر فتح عطا فرما ڈالی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر ہمارے لیے رہنما اصول بیان فرمائے ہیں کہ آپ نے موٹی مشین کا ذکر کیا ہے، بالکل اس طرح کے ساتھ ٹنڈ کروانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ یہ اگر کوئی دماغی یا سر کے اوپر کوئی بیماری نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، فرمایا اس کو خارجوں سے تشبیہ دیا آپ نے۔ خوارج جو تھے ان کا یہ انداز تھا، جو علی کرم اللہ وجہ سے جو علیحدہ ہو گئے جنگ نہروان کے اندر، تو خوارج بڑی بڑی داڑیاں رکھتے، سر کو ٹینڈ کرواتے اور مونچھیں منڈوایا کرتے تھے، ہاں جی، مونچھیں منڈوا کر، اور ان کی نشانی یہ آپ نے بتائی، اور فرمایا کہ یہ اجمیوں کا کام ہے۔ تو مسلمان کے لیے آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ فرمایا کہ مردوں کے بال جو منع کیا گیا ہے کہ کوئی اور نہ اتروائے، وہ اس لیے ہے کہ یہ ہجڑوں اور جو مخنث حضرات ہوتے ہیں، پنجابی کے جس کو خسرے کہتے ہیں، ان کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کے بالوں کو، کیونکہ وہ اپنے بال جب اتروائیں گے تو اس سے ایک حیوانی خیالات پیدا ہوں گے، اور وہ اپنی طرف سے خوبصورت بناتے اس لیے کہ تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں، اور اس لیے وہ بال سفید، تو اس لیے ان کو کہا گیا کہ ان کے بال کوئی نہ اتارے۔ جو آقا علیہ السلام کے بال مبارک اتارے گئے تھے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق نے آپ نے حجامہ، ٹھینگی یا پچھلے لگوانے تھے، ان پنڈلیوں کے اوپر یا اس کو آپ نے وہ بال جو ہے چونا کے ذریعے سے اس کو اتروایا گیا تھا، جسے آپ عرف عام کے اندر بال صفا کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اپنی چہرے کے اوپر جو جوان آدمی ہے وہ سفید بال آ جائیں یا بڑھاپے کی کیفیت ہو، تو بعض کا تو بیماری کی وجہ سے آتے ہیں آج کل، لیکن اگر
نوجوان ہے اور اس کو بال آگے ہیں، فرمایا کہ وہ اپنے بالوں کو اکھاڑے نہیں، سفید بالوں کو نہ اکھاڑو، یہ مسلمانی کا نور ہے، نور ہے۔ دوسری حدیث میں آقا علیہ السلام فرمایا کہ سفید بالوں کو نہ اکھاڑو، قیامت کے دن مسلمانوں کے یہ سفید بال اس کے واسطے نور بن جائیں گے۔ اور ارشاد دوسری حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز بالوں کی سفیدی مسلمانوں کی نیکی اور اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور بعض تصویروں میں جو ارشاد فرمایا کہ وَجَاءَكُمْ نَذِيرٌ إِنَّهُ هُوَ الشَّيْبُ، اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا اور وہ تحقیق ڈرانے والا بڑھاپا ہے۔ یعنی بڑھاپے سے بھی انسان کو ڈرنا چاہیے کہ تمام دنیا کی جو لذتیں ہیں، یعنی جوانی کے اندر تو کرتے رہیں تو بڑھاپے کے اندر جوانوں والی لذتیں، اس انداز کے ساتھ کپڑے پہننا اور اپنے آپ کو بن ٹھن کے رہنا، یہ بھی اس سے منع فرمایا کہ تم اب اپنی آخرت کی تیاری کیا کرو۔ اور فرمایا کہ اسلام کے اندر سب سے زیادہ پہلی مرتبہ اگر کسی شخص کو بڑھاپا اور سفیدی آئی ہے تو اسے نا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یستحی من ذی شیب، اللہ تعالیٰ کی ذات بوڑھے آدمی سے شرماتا ہے اور اس سے فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بوڑھے آدمی کو جس کے سفید بال ہوتے ہیں اس کو عذاب دینے سے، سزا دینے سے اللہ تعالیٰ شرماتا ہے۔ یہ بڑھاپا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب حضرات عزیز احترام، ہمیں ناخن کاٹنا، عمومی طور پر ناخن کاٹنے کے بارے میں جو روایت ہے، دائیں ہاتھ سے شروع کرنا، اس انداز کے ساتھ جانا، یہ ترتیب آ جاتی ہے، لیکن اس کو خلاف ترتیب کاٹنے کا بھی حکم دیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن بے ترتیب نہ دی جائے، بے ترتیب کاٹنا یہ مستحب ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قص اظفارہ مخالفا لم یری فی عینیہ رمدا، جو شخص مقررہ ترتیب کے خلاف اپنے ناخنوں کاٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں رمد کی، یعنی آنکھوں کی بیماری نہیں پیدا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک دوسری روایت ہے کہ جمعہ کے دن اپنے ناخنوں کاٹتا ہے وہ تندرست رہتا ہے جمعہ کے دن، اور اس سے بیماری دور ہو جاتی ہے۔ تو جمعرات کے روز عصر کی نماز کے بعد ناخن کاٹنے کی بھی فضیلت اور استحباب آیا ہے کہ سب سے پہلے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے، وہ آپ فرماتی ہیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ جب تو ناخن کاٹے تو پہلے بیچ کی انگلی اس سے کاٹو، پھر چنگلیاں، پھر یہ شہادت کی انگلی، اور اس طرح اس طرح کاٹتے جاؤ، یعنی مخالف میں کاٹو، اور یہ زیادہ مستحب نظر آتا ہے۔ اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تو اس سے فلاحیت حاصل کری، کامیابی تمہیں آ جائے گی۔ ناخنوں کو اپنے دانتوں سے نہیں کاٹنا چاہیے، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی، اور یہ فرمایا کہ یہ غربت کی علامت ہے، ایک روایت کے اندر آتا ہے۔ اور جو بھی آقا علیہ السلام کا خون ہے، آپ کے بال مبارک ہیں، یہ ناخن ہیں، یہ سارے کے سارے آپ زمین کے اندر دفنا دیا کرتے تھے تاکہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو جس طرح انسان اپنے آپ کو احترام کے ساتھ دفناتا ہے، اس کے اندر جو بھی اس کا عضو، ناخن ہے، یہ بال ہیں، یہ جسم کے اور بھی بال، زیر ناف اور بغلوں کے بالوں کے علاوہ باقی جو بال آپ کی اترواتے ہیں، اس کو لے کر آپ جو ہے وہ قبرستان کے اندر یا تھوڑا سا گڑھا کھود کر اس کے اندر
جیسے دفنایا جاتا ہے، اس سے نیت کریں، اس سے آپ کے جسم کے اندر برکات پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر ارشاد فرماتے ہیں۔ سر منڈانے کا بھی ہم نے ذکر کر دیا آپ کو، اور فرمایا کہ سر بالکل منڈوانا یہ ہے، یہ مکروہ ہے۔ ایک روایت جو آتی ہے، سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ موتہ کے اندر شہید ہو گئے تو ان کے بچے وہ روتے تھے۔ سیدنا آقا علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے حکم دیا کہ جاؤ آل جعفر کو، جو آپ کے کزن لگتے تھے، علی کرم اللہ وجہ کے بھائی تھے، تو آپ کے کزن لگتے تھے، آل جعفر کو بلاؤ۔ جو فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ میرے بھائی جعفر پر آئندہ تم نے رونا نہیں ہے، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ ان کے لڑکوں کو لایا گیا، آقا علیہ السلام نے حجام کو بلایا اور ان کا سر منڈوا دیا۔ اور اس طرح یہ جو روایتیں آتی ہیں کہ آپ نے صرف 3 اوقات کے اوپر سر کو منڈوانے کا حکم دیا ہے، کہ بچے کے بارے میں اس کو صبغۃ اللہ کہا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ چانڈ اتارنا ہے۔ بچوں چھوا، حالانکہ کتنی تکلیف ہوتی ہے بچے کو، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا تو کچھ بچوں کی جو لٹ جو تھی وہ چھوڑ دی جاتی۔ یہودی جو ہے اپنے اور مشرکین مکہ جو تھے اپنے بچوں کے اوپر رنگ ڈالتے تھے، کہتے کہ یہ اللہ کا رنگ ہے۔ فرمایا کہ صبغۃ اللہ، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان سنت ابراہیمی کے مطابق اللہ کا رنگ جو پیاش کرنا ہے، اور میں اس کا سر منڈاؤ، اور منڈنے سے مراد ہے کہ بہت زیادہ تیز اس طرح کے ساتھ نہیں، مشین کے ساتھ ہی کرنا چاہیے۔ اس کو بھی ہم تو اس طرح پھیرتے رہتے ہیں، بیچارے کو تکلیف ہوتی ہے، مشین جو ہے وہ زیادہ افضل ہے یہاں پہ۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بالوں کے اوپر والے حصے کو بھی مونڈنے سے اور کے بال اکھوڑنے سے منع فرمایا، اور کو خون نکالنا ہے آپ نے تو پھر آپ اس کو پچھنے لگوانے ہیں، تو اس کے بعد اس وقت آپ اپنے جہاں سے بھی جسم مونڈتے ہیں، یا جیسے آج کل کے دور کے اندر کوئی آپریشن کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ، یا سینے کے اوپر آپریشن ہوتا ہے ہارٹ کا، تو اس کو بالوں کو آپ صاف کر سکتے ہیں تاکہ سٹچنگ کے دوران کو بندہ مومن کو تکلیف نہ ہو۔ یہ جو باتیں ہیں، اور اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا کل انشاءاللہ العزیز ہم خضاب کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ البتہ سرما لگانے کے بارے میں اشارہ فرمایا، سن لیں کہ طاق سلائیاں ڈالنا، 1 ڈال لی، 3 ڈال لی، 5 ڈال لی، 3 سلائیاں ڈال کر یا 1 کی سلائی ڈالنی ہے، وہ سرما لگانا وہ مستحب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک وہ جو روایت فرماتے ہیں کہ آپ اپنی آنکھوں میں طاق تعداد میں سلائیوں میں سرما ڈالا کرتے تھے، اور فرمایا کہ آپ اپنی داہنی آنکھ میں 3 سلائیاں ڈالتے اور بائیں آنکھ میں 2 ڈالتے، تو یہ دونوں مل کر بھی طاق ہو جاتی ہے، 5 ہو جاتی تھی۔ اگر 1 یہاں پہ 2 ادھر ڈالی ہے تو 1 ادھر ڈال کر یہ بھی 3 ہو جائے گی، تو 3 کی بجائے آپ 5 ڈالتے ہیں، 3 اس آنکھ کے اندر اور 2 اس آنکھ کے اندر۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 بھی اور 3 بھی اور 3 بھی آپ نے سلائیں ڈالی ہیں۔ اور بالوں کو تیل لگانا وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ان چیزوں کو بھی اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔